محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبدالصمد چشتی نظامی آپ کے سامنے پھر موجود ہوں، کچھ کلام پاک کی آیات لے کر۔ اللہ پاک نے مجھے ان کو تلاوت کرنے کا شرف عطا کیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جس نے مجھے دنیا میں نہیں دیکھا، یہاں نہیں دیکھا، وہ آخرت میں بھی نہیں پہچانے گا۔ قرآن پاک میں ہی اللہ نے کہا لیس کمثلہ، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو جب اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے تو اس کے جیسا کیسے بن سکتا ہے کوئی؟ لیکن اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ومن بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن کان فی ہذہ اعمی وفی الآخرۃ اعمی، جس نے اس دنیا میں یہاں نہیں دیکھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اس آیت کا انکار نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک ہی آیت نہیں ہے، اور بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں پتے بتائے ہیں اپنے چہرے کے۔ سورہ رحمان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر ایک شے فنا ہو جائے گی، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہ جائے گا اس کا چہرہ جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ایک اور آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارنا، بجز اللہ کے کوئی اور معبود نہیں۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ اور ذات، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک فرما رہا ہے تو اس کا چہرہ ہے، تو چہرہ ہے، اور پھر اللہ نے قرآن میں فرما دیا جس نے یہاں نہیں دیکھا وہ آخرت میں بھی نہیں دیکھے گا، وہاں بھی اندھا ہی ہوگا۔ اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو قرآن کا انکار کرتا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا تو اس پر یقین کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم دیکھیں کیسے، اس کا چہرہ کیسا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں ہی ارشاد ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی اللہ ہے، آخر بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔ اول کسی نے نہیں دیکھا، آخر بھی کوئی نہیں دیکھے گا، باطن کا کسی کو نہیں پتا، لیکن ظاہر میں تو ہے۔ جب ظاہر میں ہے تو ظاہر میں کہاں ہے اور کیسے ہے؟ یہی وہ پتہ ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو تعلیم فرمایا، اور آپ نے مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ کو تعلیم فرمایا، اور آپ سے یہ تعلیم حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان بادشاہ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تک آ گئی، اور تمام اولیاء کرام جو صاحب طریقت ہیں، روحانیت کی تعلیم کا یہی پتہ ہے، اور سلسلہ چشتیہ میں 14 طریقے ہیں اللہ کو دیکھنے کے لیے، وہ سب اولیاء کرام جانتے ہیں، اور میرے بابا حضرت شاہ عبد الغنی ولی رحمۃ اللہ علیہ تک میرے دادا سے ہوتے ہوئے پہنچے، اور یہ 14 طریقے اللہ کے فضل و کرم سے، پنجتن پاک کی برکت سے، اور میرے مرشد کے طفیل میں تمام بزرگان دین کی برکت سے مجھ ناچیز تک بھی میرے بابا نے پہنچائے اور مجھے تعلیم فرمائے۔
الحمدللہ اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا رسول سچا، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ یہ جو مثالیں ہیں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں مثالوں سے سمجھایا ہے ہر ایک بات کو، تو عقل مندوں کے لیے ہے نصیحت۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے جب اللہ نے یہ فرمایا کہ بھئی نماز اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر جو ہے اللہ نے 5 وقت کی فرض کی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور یہ برائیوں کی ڈھال ہے نماز، تو ذرا ہم ہر ایک شخص جو نمازی ہے وہ ذرا غور کر کے دیکھے وہ کتنا برائیوں سے رک رہا ہے۔ کیا نمازیں اس کو روک رہی ہیں برائی سے؟ اگر یہ نماز ڈھال ہے تو برائی کیوں نہیں رک رہی؟ بے حیائی کے کاموں سے کیوں نہیں رک رہا؟ نماز کو ایک رسم بنا کے چھوڑ دیا ہے، بس ایک وقت آ گیا، ایک ڈیوٹی سی ہے، اس کو نبھائی اور آ گئے۔ جو کرتے کرتے چھوڑ کر کے گئے تھے 5-10 منٹ کے لیے، پھر آ کر کے واپس اسی کام میں لگ گئے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو تم کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے، اللہ سے کچھ چھپا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو، جو کچھ چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی جانتا ہے، اس سے بھی باخبر ہے۔ اور کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، خلق کیا؟ اللہ سے کیا چھپا سکتا ہے کوئی؟ تو میرا کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ روحانیت کی تعلیم ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اولیاء اکرام کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو پیغام بھیجا ہے اس کو سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ تمام اولیاء اکرام بزرگان دین جو اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں اور جو عاشقان خدا ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی محبت میں سرگرداں ہیں، بہت بہت لمبے سفر کرتے ہیں، نہ انہیں مال کی پرواہ ہوتی ہے، نہ جان کی پرواہ ہوتی ہے۔ مال ہے تو لٹاتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور صرف اللہ کی محبت تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے اس کا پتہ مل جائے۔ تو جو اللہ کے سچے ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے اور اپنی خواہشاتوں کو مٹا دیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات نفسانی جو ہے اس سے باز آ جاؤ اور اس دنیا کے پیچھے مت پڑو۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، آخرت اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ آخرت اس سے بہتر ہے۔ ایمان والوں سے بڑے پیار سے اللہ فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم اللہ کی عبادت کرو اور دنیا کی خواہشات میں مت لگو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور نفس کو پاک کرو اپنے، جو ہمارے اندر نفس ہے، یہ شیطان کا ہتھیار ہے۔
اللہ پاک ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ یہی وہ راستہ ہے جو اولیاء اکرام کا ہے، صراط مستقیم، یہی اللہ تک پہنچنے والا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض کی ہے اللہ نے، 1 مہینے کے روزے بھی فرض کیے ہیں، حج اور زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ نماز کون سی ہے جو برائیوں کو روکتی ہے، بے حیائی کو روکتی ہے؟ حقیقت میں نماز ہے وہ، گارنٹی کے ساتھ۔ اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو اولیاء اکرام کے در سے ہی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو 5 وقت نماز ہے یہ برائیوں کو روکتی ہے، اس سے آدمی کے جو ہے جسم پاک رہتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے۔ اگر اسی پہ جم جائے، اسی کو اگر پکڑ لے، نماز یہی ہے، نماز ہے۔ نماز کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز عبادت کو کہتے ہیں۔ نماز کے لفظی معنی عبادت کے ہیں اور بھلائی کے ہیں۔ اللہ بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال نیک کیے، اعمال صالح کیے اور صبر کیا، صبر کی تلقین کی اور حق کے ساتھ رہے۔ ان لوگوں کے علاوہ سب جو ہیں خسارے میں ہیں، جتنے بھی انسان ہیں۔ تو اگر کوئی یہ سوچے کہ دنیا میں ہی سب کچھ کامیابی ہے تو وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ دنیا کا آرام نہ ہمیشہ کا آرام ہے، نہ ہمیشہ کی پریشانی ہے، یہ وقتی طور پہ ہے۔ اللہ کی آزمائشیں آتی ہیں صبر والوں کے ساتھ میں، جو ایمان والے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت میں آزماتا ہے کہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، یقین ہے بھی یا نہیں، یا دنیا کی آشائشوں پہ یقین رکھتا ہے، یا اپنے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بس وہی اسی سے حاصل ہوگا۔ انسان اپنے آپ کو اسی میں پہچان لے کہ وہ جو کام کا ارادہ گھر سے کر کے نکلتا ہے اور ساری اس کے لیے تیاری کر کے نکلتا ہے، بالکل ہر ایک چیز کا خیال رکھتا ہے اور پتہ نہیں کتنے دن سے کرتا ہے تیاری، اور جب گھر سے ایک دن آتا ہے وہ کام پورا کرنے کا، اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اگر اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو کامیاب کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو یقین اس بات کا کرنا چاہیے، انسان کے بس میں صرف کوشش ہے، کامیابی اور ناکامی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے صرف تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، صرف کوشش ہے، اور تمہاری کوشش دیکھی جائے گی کیسی ہے، اسی کے اوپر تمہارا جو ہے دار و مدار ہوگا۔ تو بھئی اللہ پاک جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو طریقہ ہے، راستہ سلوک کا، روحانیت کا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنا دی قرآن پاک کی، اور بھی بہت آیتیں ہیں جو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ اور اس پر جو ہے بھئی یہ جو میرے پاس علم ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث پاک ہے، پہنچا دو میری طرف سے، خواہ تمہیں ایک ہی آیت آتی ہو، لوگوں تک پہنچا دو میری طرف سے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا اور قرآن سے لوگوں کو نصیحت کی اور ان سے قرآن سے جو ہے ہدایت کرنے کی کوشش کی، تو لوگ چاہے آئیں یا نہ آئیں، وہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن جو نصیحت کر رہا ہے، جو اس پیغام کو قرآن پاک سے پہنچا رہا ہے لوگوں تک، اس کی ہدایت ہو گئی۔
تو میری جو کوشش ہے وہ میری اپنے لیے ہے، کیونکہ میں خود گناہ گار ہوں، یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے، مجھ سے تو سبھی اچھے ہیں۔ اللہ پاک میرے گناہ معاف کرے اور میری غلطیوں کو معاف کرے، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ ہر شخص کو، جو بھی ایمان والا ہے، جو انسان ہے، اس کو یہی چاہیے، کیونکہ جب تک سانس چل رہا ہے تب تک بھٹکنے کا ڈر ہے، کیونکہ کمپٹیشن پہ جو ہے کمپٹیٹر یہ شیطان اللہ نے ہمارے سامنے کھڑا کیا ہے آزمائش کے لیے۔ یہی آزمائش ہے مومنوں کی، یہ اچھے اچھے خواب، اچھے اچھے وہ دکھاتا ہے ہمیں، اور جو صراط مستقیم کا راستہ ہے وہاں ذرا تھوڑی سادگی ہے، وہاں نفس کو جو ہے کنٹرول میں کرنا پڑتا ہے، اس لیے گراں گزرتی ہے صراط مستقیم پہ چلنا۔ لیکن جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا مزہ، اس کا فائدہ ان لوگوں سے پوچھو، اور اللہ جنہیں توفیق دیتا ہے وہ اس دنیا کو، بھائی دنیا کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہا رسول اللہ نے، یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو یا دنیا والوں سے کٹ کے ایک طرف ایک کونے میں ہو کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، بابا حضور کی تعلیم ہے کہ اس دنیا میں رہ کر، دنیا والوں کے ساتھ رہ کر ان سے الگ رہنا، یعنی کہ یہ جو ظاہر ہے ہمارا وہ دنیا کے اندر رہے، اور ہمارا جو دل ہے، جو قلب ہے، وہ اللہ کے ساتھ رہے، دل میں نہ بسے یہ دنیا ہمارے۔ یہ مقصد ہے، یہ راستہ، یہ طریقہ جو ہے اللہ والے سکھاتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ وہی جو ہے صحیح طالب ہو، یعنی کہ مرید بھی وہی ہے جو اللہ کے لیے مرید ہوتا ہے۔ باقی ضرورتیں تو سب کی ہیں، اللہ والوں کی دعاؤں سے تو بھائی سبھی کے کام ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مجھ سے مانگو، اور جو علم والے ہیں ان سے پوچھو جو تم نہیں جانتے ہو، اور دعا بھی کراؤ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دعا کرانی جو ہے وہ دعا کرنی اور کرانی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ ہی مالک ہے، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو دنیا کا مطلب چھوڑنے کا یہ نہیں ہے کہ تم بیوی بچوں کو چھوڑ دو، یا کاروبار کو چھوڑ دو، یا بھائی بہن کو چھوڑ دو، یا جنگل میں نکل جاؤ۔ سارے مشغلوں میں رہ کر کے صرف اللہ کی یاد میں رہنا، وہ طریقہ اللہ والے بتاتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ، جو ہر وقت کسی حال میں بھی نہیں بھول سکتا انسان۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور میرا مولا ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔